اوکے، واپس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی ہم لوگوں نے قرآن پاک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور سن رہے تھے۔ دراصل موضوع تو ہمارا جو ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اب یہ اتفاق ہے کہ کسی بات پر بات نکل جاتی ہے تو ہم لوگ اس پر تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اسے بھی قبول فرمائے اور آسانی فرمائے۔ ہاں، کہنے بولنے میں اگر غلطی ہو جائے تو معافی، اللہ سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستو ہم لوگ جو من جملہ مقصد جو ہے ہم لوگ کا یہاں پر وہ ہے کہ قرآن کے متعلق چند باتیں کرنا۔ اور ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ ہم لوگ الحجر پر ہیں الحمدللہ، اور سورہ الحجر پر بھی ہم لوگوں نے تقریباً آیت نمبر 5 اور 6 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا تھا۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے پر ہم لوگ بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ دروازہ ذرا لگا دیجیے گا مدد سے۔ تو یہ ہم لوگ کے سورہ الحجر کی آیت نمبر، دیکھیے آیت نمبر 6 تک پر ہم لوگوں نے گفتگو کیا تھا۔ اب آیت نمبر 6 سے ہی ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھتے کہاں تک جاتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، سورہ الحجر آیت نمبر 6 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ میرے دوستو، ہم نے ابھی قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ پر ہم کو گہرائی تک پہنچنا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کفار قریش کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، دین حق کی بات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے اوپر اللہ کا کلام وحی کے ذریعے آ رہا ہے، اللہ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے وہ تمام باتوں کو بھی بتائی جو ان کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے مزید کئی گفتگو میں انہوں نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، اور ہر جگہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھرے اترے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کا کلام قرآن کے متعلق جو باتیں بتائی گئیں اور اللہ نے اس میں جو واقعات کو بتائی گئیں، وہ واقعات کو وہ خود بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آج اگر اللہ کا رسول جو ہمارے سامنے بتا رہا ہے، یہ تو ہمارے درمیان بچپن سے لے کر کے اس عمر تک ہمارے ساتھ رہا ہے، یہ تو کبھی کسی غیر ملک میں تو گئے ہی نہیں ہے، یہ تو اسی جزیرے میں، اسی شہر میں ہمارے ہی سامنے پلا بہا، یہاں تک کہ نہ ہی وہ کسی مدرسے میں گیا، نہ ہی اس کے باپ کا ان کا سایہ اس پہ رہا۔ وہ تو جو ہے کہ اگر یہ بات بتا رہا ہے تو آخر اس کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ یقیناً یہ کوئی طاقت ہے، یقیناً اللہ کی وحی ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان سے کہہ رہے ہیں، جو بات یہ بتا رہے ہیں یہ سچ ہے۔ مان لینی چاہیے تھی، بالکل ماننا چاہیے تھا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اپنے کلام میں کہ جن کو ماننا ہوتا ہے نا، وہ تو بس ان کی عقل تو ایسی ہوتی ہے کہ بے شک ان کا اتنا کھلا ہوتا ہے کہ دل اور عقل اور علم کہ وہ ترنت یقین کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور جو دیگر چند مسلمان ایمان لائیں، انہوں نے کسی بھی طریقے کا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث رہا ہو، کسی بھی طرح کا ان کا امتحانات یا ان کا کسی بھی طرح کا ان کی آزمائش نہیں لیا۔ جن کے دل میں کجی ہے نا، جن کے دل میں جو ہے نا کہ حسد ہے نا، جن کے دل میں تکبر ہے نا، جن کے دل میں جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ ایک میل ہے نا، کہ وہ میل جو ہے سوچنے کی قوت ہی نہیں دیتا، ان کو سوچنے کی طاقت ہی نہیں دیتا، ان کا علم پر جو ہے کہ اس قدر میل غالب ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے حق کی بات بتائی جاتی ہے تو حق کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہمارے دور میں بھی، آج ہم جس معاشرے میں ہیں، ہم سامنا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آج دن ہم دیکھ رہے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جو بات اگر عقل ہوتی ذرا بھی تو انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو اور گمراہ کر دیں گے اگر تم راہ نہیں جانا چاہتے ہو، اور تم اس ایسے عمل کو تم کر رہے ہو جو میرے ظاہر سی بات ہے کہ جو میرے حق کے خلاف ہے اور میرے دین کے خلاف ہے اور میرے برداشت کے خلاف ہے۔
تو ہم تو تم کو اور گمراہ کر دیں گے. تو بہرحال یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کو بتا رہے ہیں تو وہ کفار قریش وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ مذاق اڑاتے ہیں, ان کو طرح طرح سے جو ہے کہ ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں. اور یہاں اس آیت میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ وہ کفار قریش جن کے سامنے حق بات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور اللہ کے کلام پیش کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں کس قدر, ان کے اوپر طنز کرتے ہیں, ان کے بغل سے گزرتے ہیں تو طنز کرتے ہیں, ان کے سامنے جاتے ہیں تو طنز کرتے ہیں, ان کے راستے میں طنز کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. اب بتائیے, اللہ کے رسول جن کے دل میں ان قریشیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے اتنی محبت ہے کہ وہ آخرت میں اپنے گناہ میں پکڑے نہ جائیں اور جہنم کے آگ میں جلائے نہ جائیں, اس سے ان کو اس قدر تکلیف ہے کہ وہ ان کو بار بار نصیحت کر رہے ہیں, بار بار اللہ کی بات بتا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ہے نا. اور وہ ایسے لوگ جب ان کے منہ پہ آ کے کہتا ہو کہ آپ تو بالکل دیوانہ ہیں, نعوذ باللہ, کیا گزرتی ہوگی. آپ خود پر رکھ کے دیکھیے, آپ اگر کسی کو, اپنے دوست کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں, کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں, حق کی بات بتا رہے ہوں, سچ بات بتا رہے ہوں, نصیحت کی بات بتا رہے ہوں, اس کو برائی سے بچنے کے لیے بتا رہے ہوں, اس کو تکلیف اذیت سے بچنے کے لیے بتا رہے ہوں, وہ اگر چوری کرنے جا رہا ہے تو اس کو چوری کرنے سے روک رہے ہوں, یہ کہہ کے کہ دیکھو پھنس جاؤ گے, تم جیل میں چلے جاؤ گے, وہاں پر تمہارے ساتھ ظلم ہوگا, مت کرو یہ کام. اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور وہ الٹا آپ کو کہے کہ تو دیوانہ ہے, تو پاگل ہے, نعوذ باللہ, پاگل ایسا کہے اور آپ کی کھلی اڑائے, آپ کا مذاق اڑائے, آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہوگا, ہمیں بہت تکلیف ہوگا, اور ہم کیا کریں گے, جاؤ جو تم کو کرنا ہے کرو, ہم تو چلیں. ایسے کہیں گے. مگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخر وقت تک اللہ کی وحی اور دین حق اور سچ بات بتاتے رہیں, اور دوسروں کو آخرت کے جہنم کے آگ سے بچانے کی ہر طریقے سے کوشش کرتے رہیں. اتنی کوشش کرتے رہیں کہ بعض جگہ پہ اللہ کو خود کہنا پڑا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کام صرف بتانا ہے, آپ نے کہہ دیا بس, آپ نے کام اپنا پورا کر دیا. کئی جگہ پہ اللہ نے کہہ دیا. یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر جو ہے کہ اپنے قوم سے, اپنی امت سے محبت تھی. اور وہی قوم کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے, ارے آپ تو ایک دم دیوانہ ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. اوکے, آگے. اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتا. اب دیکھیے ان کے قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کفار قریش جن کو ایمان نہیں لانا, جن کو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یقین نہیں آ رہا. اللہ پہ تو خیر یقین کرتے تھے, اللہ پہ تو یقین کرتے تھے. آج کے لوگ جو ہے کہ اللہ معاف کرے, تو اللہ پہ تو یقین کرتے تھے, لیکن وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور لوگوں کو بھی. لیکن اللہ کی وحی آ رہی ہے, اس پر وہ یقین نہیں کر رہے. اللہ نے ان کے بیچ میں جو مبارک شخص کے کہہ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, ان پر وحی بھیجی ہے, اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا, اس پہ یقین نہیں کر رہے. الٹا جو ہے کہ ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں, الٹا ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ آپ تو دیوانے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا. اب بتائیے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا ہے؟ فرشتوں کو جھیل پائیں گے, فرشتوں کو جھیل پائیں گے؟ ارے ہم اور آپ تو سورج کو تو جھیل ہی نہیں پاتے ہیں. سورج کی روشنی کو جھیل سکتے ہیں؟ ذرا آنکھ گڑا کر کے دیکھیے نا سورج کی طرف, کتنی دیر جھیل پائیں گے. تو فرشتے کو جھیل پائیں گے؟ بہرحال وہ ہے کیا چیز نا, وہ ہے یہ کہ ان کو تو ایمان لانا نہیں, اور وہ طرح طریقے سے جو ہے نا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ پریشان کرنے کا وہ طریقہ ڈھونڈتے. اور وہ ڈھونڈتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دیوانے ہیں, نعوذ باللہ, اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کو لے آئیے. اب بتائیے اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتا. اب دیکھیے یہ ایسے یہ قوم ایسے کہہ رہی ہے نا. آج بھی لوگ, بہت سے لوگ مسلمانوں کو کمنٹ کرتے ہیں, او اچھا تم مسلمان ہو, اگر تم سچے ہو تو کیوں بھیا تمہارے ساتھ کیوں اتنا برا ہو رہا ہے,
نہیں کہتے ہیں لوگ. ابھی وہ ایک چل رہا تھا, میں پرٹیکولر ایکچولی میں کسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے بات میں کوئی ایسا سچویشن پیدا ہو کہ بات ہمارا پولیٹیکل ہو جائے. ہم یہاں پر پولیٹیکل ایشو لے کے نہیں آئے ہیں. بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ ابھی ایک معاملہ چل رہا تھا جس میں کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ غزہ میں اتنا زیادہ بچوں کے اوپر ظلم ہوا, شہید ہوئے, یہ ہوئے, وہ ہوئے, تو اگر تم مسلمان ہو, تم سچے ہو, تو معاذ اللہ اللہ کیا کر رہا ہے, ایسا لوگوں نے کہا, کمنٹ کیا. ٹھیک جیسے یہاں پر اس آیت ہے نا, کیسے کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ, کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سچائی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا. دیکھ رہے نا, اسی طریقے کی باتیں ہیں نا. یعنی کہ اپنے کو سچ ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو اتارا جائے تب بھی مانیں گے کیا, مانیں گے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں لوگوں نے کہا کہ آپ جنت سے کھانا اتار دیجیے, ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے کہا کہ دیکھو ایمان لانے والے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے یہ ایمان لیا ہمیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر ہم اتار دیں گے اور تب بھی اگر ایمان نہ لائیں تو ہم ان کو سزا میں گرفتار کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان دوستوں سے کہیں کہ دیکھو ایسا ہو جائے گا, اگر ایمان نہ لائے تم تو سوچ لو. تو لوگ نہیں ابھی آئے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ جنت سے کھانا دسترخوان اتار دیا. اس واقعات کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کوئی بھی نصارہ, کوئی بھی اس واقعہ کو انکار نہیں کر سکتا. اب جناب جب اتر گیا دسترخوان اور کھا لیے پی لیے سب کچھ, پھر کیا ہوا, پھر بھی انہوں نے جو ہے نہیں مان لائے. تو بس اللہ کا وعدہ, اللہ کا فیصلہ, اللہ نے تو وعدہ کر دیا, تو فیصلہ کر دیا, اللہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور سب کے سب جو ہے کہ سور بن گئے, ختم ہو گئے. سوچیے کیسی موت. دیگر ایسے کئی واقعات. تو اسی طریقے سے اب دیکھیے یہاں بھی جو ہے کہ کفار قریش ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں, طنز کس رہے ہیں کہ تو دیوانہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پھر کیا کہہ رہے ہیں, اچھا تو سچا ہے تو فرشتے کو کیوں نہیں اتار لاتا, فرشتے کو اتار دے. اب دیکھیے کیا بات کرتے ہیں, اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتا. دیکھ لیجیے ایسی باتیں ہوتی. آگے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. دیکھیے یہ قرآن کی حق بات کو دیکھیے, غور کیجیے, اور اس وقت کا کفار قریش کو بھی دیکھیے. اس وقت ان کے سوال کا جواب باقاعدہ اللہ دے رہے ہیں. کوئی اور ہوتا تو جھٹ سے مان لیا تھا, لیکن صحیح بات ہے کہ جس کو اللہ چاہے اسی کو ہدایت ملے گا نا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, ہم فرشتے کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتے کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں. حق کے ساتھ اتارتے ہیں یعنی کہ فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں. جب میرا فیصلہ آ جاتا ہے, جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور تب ہم اتارتے ہیں, اور جب اتارتے ہیں تو پھر کوئی مہلت کی گنجائش نہیں رہتی, پھر بچنے کی کوئی راستہ, کوئی اپائے نہیں ہوتا. پھر تو وہ جو حق لے کے آتے ہیں وہ حق کر ڈالتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات کو. قوم لوط کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجے. اب جب فرشتے آ گئے تو اب اللہ کا فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو قوم لوط پر اللہ کا عذاب اتر گیا. ہم لوگ پوری واقعات پیچھے دیکھ چکے ہیں. قوم عاد, اس طریقے سے کئی ایسے واقعات. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اللہ اپنے فرشتے کو بھیجیں گے, جاؤ یہ کام کر ڈالو, ختم. ہماری موت, ہم تمام انسانوں کو اگر دیکھا جائے, ہم تمام انسانوں کی موت, فرشتے تو آتے ہیں, فرشتے تو آئیں گے. اب جب موت کے فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے, جب آ ہی جائیں گے تو کیا وہ بغیر روح قبض کیے واپس لوٹ جائیں گے کیا؟ وہ ہے ممکن؟ اللہ یہاں پر یہی اللہ یہاں پہ کہتا ہے ہم اپنے فرشتے کو حق کے ہی ساتھ اتارتے ہیں اور اس وقت پر مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. یعنی کہ پھر
ان کو ہم مہلت نہیں دیتے کہ وہاں جا کر کے پھر تم دیکھ کر کے چلے آؤ یا بتا کے چلے آؤ یا لوٹ کر کے چلے آؤ. نہیں، پھر تو ہم جس مقصد کے ساتھ تم کو بھیج رہے ہیں تم اس کو کر گزر کر کے لوٹو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ترنت جواب دیا. اب یہ جواب سن کر کے کفار قریش کو غور کرنا چاہیے کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے. آج کے ہم کو انسان، آج ہمارے معاشرے میں بھی جو بھی لوگ ہیں، میں کہتا ہوں میری بات کو جو بھی لوگ سن رہا ہے، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، یہ اس کے لیے بھی میسج ہے. یہ اس کے لیے بھی میسج. اگر وہ چیلنج کی بات کوئی کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کو بات میری ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم بھیجیں گے فرشتے کو. دیکھنا جب تمہارا موت کا وقت آئے گا، میرے فرشتے جائیں گے تمہارا روح قبض کرنے، تو تمہیں حق سمجھ میں آ جائے گا. اس وقت تمہیں حق بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن تمہارے پاس پھر مہلت نہیں ہوگی. ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سمجھ لو، نہیں تو پھر بعد موقع نہیں ملے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بولتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ اور الحمدللہ اور بے شک اور سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر وہ بات کہہ دی. کیا کہہ دی؟ کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا، ہم نے ہی اس قرآن کو تم تک پہنچایا، ہم نے ہی اس قرآن میں ساری باتیں تمہارے سامنے کہہ دی. اور یاد رکھو اب ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ اس لیے کہنی پڑی کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب اتار چکے تھے. اس سے پہلے بھی 3 آسمانی کتابیں اتری، توریت، زبور، انجیل. اور آپ دیکھیے، اب ہم بات کریں گے آج کے دور کے مسلمانوں، اور جو بھی کہ جو مسلمان ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان تمام سب کے لیے میں بات کروں گا. سنو اے لوگوں، سنو، میں کہتا ہوں سنو، غور سے سنو، اس آیت پر ذرا توجہ دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن میں نے نازل کی اور اسی کا میں محافظ ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اس سے پہلے کی 3 کتابیں اتاری گئیں، توریت، زبور، انجیل، ہم سب جانتے ہیں. اب سنیے، توریت اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتاری گئی. اب ابھی محض تقریباً 400 سے 500 سال کا وقفہ گزرا تھا. سنیے گا کتنا وقت؟ 400 سے 500 سال کا وقت گزرا. اور یہ بنی اسرائیل جو تھے اس میں کئی طریقے کا بدلاؤ کرنا شروع کر دیا. اب بھائی صاحب بنی اسرائیل کے بارے میں بھی سن لیجیے. بنی اسرائیل جو ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نکالا، وہ فرعون جو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، جو بھی ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتا تھا. کتنے بچے کو قتل کر ڈالا، اور ان کی بیٹیوں کو اپنے ہاں غلام اور داسی اور جو ہے کہ کام کرنے والی بنا کے رکھتا تھا. اور خود ان سے جو ہے کہ ان کے ساتھ اتنا ظلمانہ رویہ تھا جو کہ کہا نہیں جا سکتا. تو اس فرعون کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلوا کر کے ان کو لائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کہ معجزہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے اور دیکھا بھی، کیسے نکالے، کیسے فرعون کا کر دی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پوری بات کو نہیں بتا سکتا، شارٹ میں بتا رہا ہوں. یہ بنی اسرائیل بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی 3 سال بڑے حضرت ہارون علیہ السلام کی فوت ہو گئی تو ان کے اوپر الزام لگا بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. دیکھیے یہ بنی اسرائیل کی کیسی ان کی سچویشن تھی کہ آپ نے جو ہے کہ ان کو قتل کر ڈالا. آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو کہا کہ تم جاؤ کہ قبر پر جاؤ، جا کر کے تم آواز دو. حضرت ہارون علیہ السلام وہ خود قبر سے نکل کر کے بیان دیں گے، اپنی حق بات بتائیں. اور پھر انہوں نے حق بات بتائی تو ایسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں تو اپنی موت اپنے مرض سے، حالت مرض میں مرا. اب بتائیے وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے الزام. اب ابھی اور اس سے پہلے کا بھی سن لیجیے. جب کوئی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دن کے لیے، تو یہ کیا کیے کہ سامری کے بہکاوے میں آ کر کے بچڑا کی عبادت کرنا شروع کر دی. اب دیکھ لیجیے
پھر یہ ہارون علیہ السلام کا معاملہ. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے ساری باتیں بتا دی اور ساری چیزیں سامنے کھل کے آ گئی, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے لوگوں کو لے کے 12 لوگوں کو لے کے گئے اور جا کر کے جو ہے کہ پھر معافی اللہ سے معافی منگوائے, تب جا کے بنی اسرائیل کو اللہ نے معاف کیا. اتنا ہی نہیں, اس کے بعد پھر کیا ہوا معاملہ, پھر جو ہے کہ جب بات یہ ہوئی کہ بھائی فلاں شہر میں جانا ہے اور فلاں شہر میں جا کر کے ہم کو جو ہے کہ وہاں پر داخل ہونا ہے, تو یہ بنی اسرائیل کہیں کہ نہیں وہاں پہ تو بڑا ظالم بادشاہ رہتا, ہم نہیں جائیں گے, آپ جائیں, آپ کا خدا جائے. اب دیکھیے کیسی بنی اسرائیل کی. وہاں بھی اللہ نے پھر ان کو وادی تیہ میں جو ہے وادی تیہ میں 40 سال تک قید رکھا, مطلب ایسا قید کہ نہ سلاخیں تھیں, نہ باؤنڈری تھی, نہ کوئی وال تھا. اللہ نے ان کو اسی وادی میں ایسا قید کر دیا کہ وہ جہاں سے صبح کو چلنا شروع کرتے آخر میں رات میں وہیں پہنچ جاتے. 40 سال ہو گیا, یعنی کہ ایک نسل ختم ہو گئی. پھر آپ کے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا دورہ. اچھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب اللہ کے نبی ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کو جو ہے کہ بنا کے ان کی بھی فوت ہو گئی تھی. تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 سے 130 سال کی عمر میں انہوں نے پردہ لیا. تو بہرحال اب جو ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے کہ کہنے لگے کہ یہ تو نہایت ہی کمزور ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, انہی کو کیوں نبی بنایا گیا. اب دیکھیے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, بات لمبی ہوگی ذرا, لیکن تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. بنی اسرائیل جو کہ بہرحال لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بول کے کہتے, تو فائنلی جو ہے کہ حضرت یوشع بن نون جو ہے کہ وہ نبی رہے, اور ان کے دور میں پھر وہ 40 سال کا جو وقت ختم ہوا, اور پھر انہوں نے جو ہے کہ اس شہر میں یعنی کہ فلسطین شہر میں جو ہے کہ جانے کا ارادہ کیا, اور پھر وہاں پر جو ہے کہ آپ کے حضرت طالوت علیہ السلام, اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو نبوت دی, اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جو کہ ان کو اپنا سپہ سالار بنا کر کے اس شہر میں بھیجا, شہر تھا فلسطین, جہاں پر ملائکہ قوم, وہ کیا نام تھا, عمالقہ کی قوم تھی. اور اس قوم کا جو ایک بادشاہ جو تھا جالوت, بڑا جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ طاقتور اور جابر, بڑا غرور اس کے اندر, بڑا ظالم بھی تھا, طاقتور بھی تھا, بڑی فوج تھی. بہرحال لمبی چوڑی کہانی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ان کو گلیل سے مارا تو ختم ہو گیا وہ جالوت. تو بہرحال تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے. تو ابھی یہ وقت لمبا وقت جو ہے کہ بہت زیادہ لمبا وقت نہیں گزرا, تقریباً 400 سے 500 کا وقت گزرا تھا. اب اس دور میں ہی بنی اسرائیل کے اندر اتنا زیادہ جو ہے کہ گڑبڑی آ گئی, اتنی گڑبڑی آ گئی, کچھ گڑبڑیاں تو جو ہے کہ قرآن میں بھی پیش کیا گیا ہے اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ کو زبور اتارنی پڑی. یعنی کہ ابھی توریت کا اتارے ہوئے 500, اگر ہم زیادہ سے بھی زیادہ مانتے ہیں تو 500, ادروائز 400 ہوتا ہے, 500 وقت گزرا تھا, سال گزرا تھا کہ پھر زبور اتارنی پڑی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب زبور ہوتی, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی, اب اس میں 2 فرقہ بن گئے, 2 بٹوارا شروع ہو گیا. اور ابھی جو ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گزرے, ابھی ان کا بھی دور جو گزرا, اس کے بعد کا جو دور تقریباً 500 یا بعض وقت 600 سال کہا جاتا ہے وہ گزرا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بہت اتنی گڑبڑی آئی کہ اللہ نے زبور کو اٹھا لیا, اور زبور کو ماننے والے سب کے سب ختم ہو گئے. ادھر بنی اسرائیل میں اتنا زیادہ نااتفاقی, فرقہ پرستی, اور اتنا خود کو انہوں نے بانٹ دیا خود میں کہ پھر وہی وقت آیا جب بخت نصر بادشاہ جو تھا, وہ بخت نصر جو ہے کہ حملہ کیا, سمجھے نا, اور حملہ کر کے وہ شہر جس پہ بنی اسرائیل حکومت کرتا تھا باقاعدہ, اللہ نے ان کو حکمراں بنا دیا تھا. یعنی کہ آپ کا جو یوشع بن نون علیہ السلام کے نے جب بنی اسرائیل کو لے کے آگے بڑے, اس شہر میں فلسطین میں داخل ہوئے, اور حضرت طالوت علیہ السلام نے جالوت کا ختم کیا, سپہ سالاری میں آپ کا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جالوت کو ختم کیا, تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیل باقاعدہ پورے فلسطین پہ جو ہے کہ ان کی حکومت ہو گئی جناب. اب آپ کہیں گے کہ بھائی فلسطین سے تو مسلمان کا پہلے سے معاملہ تھا, پھر حکومت ہو. آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں
ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے تھے، اور مصر میں پھر وہ فائنلی جو ہے کہ اسی مصر میں پھر جا کر کے جو ہے کہ وہ آپ کے ان کو فائنینس منسٹر یعنی کہ جو ہے کہ ان کو خزانچی بنایا گیا، ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ بادشاہ بن گئے. تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے قوم کو، بنی اسرائیل پورے قوم کو اپنے ہاں یعنی کہ مصر میں بلا لیا تھا، یعنی کہ وہ فلسطین سے سارے مسلمان جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے، آپ کے مصر میں آ گئے تھے. مصر میں پھر سب کچھ سیٹل ہو گئے. اب پھر مصر میں پھر وہ واقعات جو گزرا، فرعون کا واقعات گزرا، اور اس کے بعد پھر یہی مصر سے پھر موسیٰ علیہ السلام واپس لے کے نکلے بنی اسرائیل کو. اب پھر فائنلی پھر اسی فلسطین میں جا کر کے سیٹل ہوئے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ہیکل سلیمانی وغیرہ جو ہے کہ ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے نا. بہرحال طویل اس کے واقعات تھے. تو اب جب بخت نصر جب حملہ کیا، تو بخت نصر کا حملہ کرنا اور بنی اسرائیل کا شکست ہونا، یہ بھی بنی اسرائیل کے اندر اتنی زیادہ کمی آ جانے کی وجہ سے ہوئی، ورنہ اللہ نے تو ان کو اتنی بڑی جو ہے کہ قوت دے رکھی تھی بادشاہیت کی. تو بخت نصر جو ہے کہ وہی ہے کہ جب آپ بگڑیں گے تو آپ کے اوپر ظالم بادشاہ آ جائے گا. اللہ کا تو وعدہ ہے. تو بخت نصر جو آیا، تو بخت نصر کیا کیا کہ ہیکل سلیمانی کو تو توڑ پھوڑ تباہ کر دیا. اب بنی اسرائیل کو جو ہے نا کہ قید کر دیا، سب کو قید کر دو، ختم. اسی دور میں حضرت عزیر علیہ السلام کا آنا ہوا. سمجھ رہے نا. اچھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے دل میں یہ بات آیا کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، کھپ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا اور 100 سال کے بعد اٹھایا اور ان کے سامنے دکھایا کہ دیکھو تمہارا گدھا کس طریقے سے اس کی ہڈی وڈی سب گل چکی ہے، مٹی ہو چکی ہے، دیکھو ہم کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں. اب وہ کھڑے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گدھے کو جو ہے ہڈیاں آئی ہیں، پسلیاں بنی اور اس کے اوپر رگیں آئیں، گوشت آیا، چمڑا بنا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو بہرحال تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام. تو حضرت عزیر علیہ السلام جو آئے، تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ کیا کہتے ہیں آپ کا بخت نصر جس وقت حملہ کیا ہے نا، تو حملہ کرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اور یہ وقت وہی تھا کہ جب وہ سو گئے تھے. تو جو 100 سال وہ سوئے رہے، اسی دور میں بخت نصر کی حکومت رہی، اور تقریباً کہتے کہ 60 سے 70 سال جو ہے کہ بخت نصر جو ہے کہ حکومت کیا پورے جو ہے کہ بابل پر، پورے فلسطین پر. اور اس کے بعد پھر ادھر جو ہے کہ آپ کا پرشین ہے نا، جو پرشین امپائر تھا، اس کا بادشاہ کو اللہ نے طاقت دیا، اور وہ پرشین امپائر پھر جو ہے کہ اس پر بابل پر اٹیک کیا اور بخت نصر کو حکومت ختم کیا، اور جو ہے کہ پرشین امپائر کا پھر حکومت ہو گیا. پھر پرشین جو ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد بھی کرایا، ہیکل سلیمانی کی جو ہے کہ اس میں دوبارہ سے جو ہے کہ مرمت بھی شروع کروائی ہے نا. اچھا، اب ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کا وقت جو ختم ہوا، جب نیند سے جاگے، تو وہ جب اٹھ کر کے آ رہے ہیں اپنے قوم کے پاس، اتنا سب کچھ ہو چکا تھا. لوگ زبور تو ختم ہی ہو گئی تھی، توریت بھی بھول چکے تھے. کوئی توریت کو پڑھنے والا نہیں تھا جناب، کوئی پڑھنے والا، کوئی جاننے والا نہیں تھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے تو خیر ان کا پوتا ملا، پوتا کے سامنے وہ اپنا گھر کھٹکھٹائے، تو پوتا کہ آپ کون؟ تو بتاتے کہ میں عزیر. تو تعجب ہو گیا، نہیں اب پوتا ان کی عمر سے زیادہ بڑا دکھ رہا ہے. تو بہرحال تو پوتا نے ایک بات کہی کہ اچھا ہمارے جو دادا تھے نا، ہمارے دادوں کو توریت پورا یاد تھا زبانی. حضرت عزیر علیہ السلام کہ اچھا مجھے یاد ہے، سنا دیا کھٹ 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 کھٹ. تو اب پھر توریت، اب یہاں سے پھر توریت آ گئی، پھر لکھی گئی، پھر رہ گئی. تو بہرحال اس کے بعد کے وقتوں میں پھر توریت میں بھی اتنا بدلاؤ آیا. سمجھ رہے؟ اچھا، اس کے بعد کا وقت ابھی کچھ وقت گزرا تھا، توریت میں اتنا بدلاؤ آیا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انجیل اتارنی پڑی. اب میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں کہ توریت کے اترنے سے لے کر کے انجیل کے اترنے تک کا درمیانی جو وقت تھا، بہت زیادہ وقت نہیں تھا. تقریباً زیادہ سے زیادہ 1300 سال کا وقت تھا. کتنا وقت تھا؟ 1300 سال کا وقت تھا انجیل اتری. اچھا، اب انجیل میں بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ آیا، اور چند ہی دنوں میں، یعنی کہ کتنا وقت گزرا تھا؟ 500 سال. 500 سال کے بعد آپ چلیے 550 سال مان لیجیے، پھر قرآن آ گئی، اللہ کو قرآن اتارنی پڑی. تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ 1300 سال میں 3 کتابیں اتری، اور آج ہمارے قرآن پاک کو اترے ہوئے الحمدللہ
الحمدللہ ثم الحمدللہ 1447 سال ہو گیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس 1447 میں بڑے ایسے جو ہے کہ کیا کہہ لیا جائے، بے غیرت کچھ آئے، بڑے ایسے جو ہے کہ ایسے لوگ ہیں کیا بتایا جائے کہ جنہوں نے قرآن پہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی، حماقت کی، اور طرح طرح سے قرآن پر جو ہے کہ ان کو آیت کو ایسے کر دینا ویسے کر دینے والی بات کہی، کوشش بھی کی، آج بھی لوگ ہیں۔ لیکن 1447 سال ہو گیا، کسی نے ایک آیت کو بھی نہیں بدل پایا۔ اور اللہ کا یہاں پر اس آیت میں جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھی، اللہ اس قرآن کو اپنے حفظ میں، اپنے حفاظت میں رکھا اور کہہ دیا ہے کہ میں اس کا محافظ رہوں گا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ 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 شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں اتارا کہ ہم جس امت کہ رسول امام الانبیاء ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور ہم اس دور میں اترے، یعنی کہ جس دور میں قرآن پاک اترا، اور قرآن پاک بھی ایسا جس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ادھر کیا ہوا، 1300 سال میں 3 کتاب اتری، ٹھیک ہے نا، اور ادھر 1447 سال ہو چکا ہے الحمدللہ، ہمارے قرآن پاک ویسی کی ویسی ہے الحمدللہ، اور یقین مانو قیامت تک ویسی رہے گی۔ ظالم اس پر سازشیں کریں گے، ظالم اپنے، جیسے کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے نا، کھسوانی بلی کھمبا نوچے، وہ جو ہے کہ اس پر طرح طرح کا جو ہے کہ اپنا زور آزمائیں گے۔ کوئی نعوذ باللہ جو ہے کہ ورق کو پھاڑ کر کے توہین کرے گا، اور کوئی یہ کرے گا، لیکن ہمارا قرآن نہیں بدل سکتا، ہمارا قرآن موجود ہے اور موجود رہے گی، قیامت تک موجود رہے گی جناب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ الحجر، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہہ دیا، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ بات کو ہم کو ثابت کرنے کے لیے تھوڑے سے ہم لوگ پیچھے گئے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ کہنے بولنے پڑھنے میں دوستوں غلطی ہوگی تو معاف کیجیے گا، سال کا تھوڑا بہت کا 19-20 کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ ایک بات تقریباً بتائی گئی ہے۔ اوکے، آگے، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجیں۔ اب دیکھیے اللہ کہتے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب دیکھیے وہی بات ہے کہ قرآن کا لفظ بہ لفظ بالکل ویسی ہے جیسا اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے، لیکن قرآن میں ہے اور ہم پڑھ لیں، ہے نا، کہ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، یعنی کہ جیسے آج یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے آپ سے پہلے بھی جتنی بھی امت میں، قوم میں ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وہاں پر بھی لوگوں نے ایسے ہی مذاق اڑایا، یعنی کہ مذاق اڑانے والے لوگ تو رہیں گے، سازش کرنے والے لوگ تو رہیں گے، اذیت دینے والے لوگ تو رہیں گے، اسلام کے دشمن تو رہیں گے، اسلام کے خلاف بولنے والے تو رہیں گے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ مومن پھر بھی مومن رہے گا، مسلمان پھر بھی مسلمان رہے گا، کیونکہ جو مومن ہے اس کا دل مضبوط ہے، پکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے پہلے کے بھی ہمارے جو بھی نبی ہم نے رسول جن کو بھیجا ان کے اوپر بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور جو بھی رسول آتا ہوا اس کا مذاق اڑاتے، ہے نا۔ اس کے آگے، گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے بھائی، سن لو میرے بھائی، سنو اور سنو، اللہ نے کہہ دیا گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا دیا کرتے، یعنی کہ دیکھو تم اگر ایمان نہیں لاتے، جنرل بات بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تم اگر ایمان نہیں لاتے، تم اگر جو ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، تم اگر اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، تم دین حق کو نہیں مانتے، اور نہیں مانتے، تم الٹا مذاق اڑاتے ہو، تم الٹا ان کے اوپر جو ہے کہ طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے ہو اور سازشیں کرتے ہو، کمنٹ کرتے ہو، طنز کرتے ہو، ہے نا، تو سنو، اللہ نے تو تم کو اور گمراہ کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں اور گمراہ کر دیا، یعنی کہ تم اس قدر گمراہ تھے، تمہارا عمل اس قدر برا تھا کہ اللہ تم سے ایسا ناراض ہوا کہ الٹا اللہ نے کہا کہ
تم کو جو کرنا ہے نا تم کرو، دیکھو میں تم کو اور گمراہ کرتا ہوں، دیکھو میں تمہیں اور اندھا کر دیتا ہوں. یعنی کہ ہمارے سامنے اگر حق کی بات لکھی ہے اور ہم اس کو پڑھ کر کے ناسمجھی کر رہے ہیں تو اللہ ایک ایگزامپل کے طور سے اللہ نے آنکھ کی روشنی کم کر دی، اب اس کے بعد بھی ہم نہ سمجھ رہے ہیں تو اللہ کہے گا تم کو ہم اندھا ہی کر دیتے، جاؤ کوئی ضرورت نہیں تم کو پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو پڑھنے کی، ہم تو تم سے بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے تھوڑی نا، بچو گے تھوڑی نا. بچ سکتے ہو کیا؟ کب تک بچو گے؟ کب تک بچو گے بتاؤ؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، ارے 100 سال، پھر کب تک بچو گے؟ اللہ کہہ دیا، یہ ایک طرح سے کہہ دیا جائے کہ یہ اگر جن کو سمجھ ہے نا وہ سوچیں گے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے اور گناہ گار ہے تو اللہ اس کے دل کو اسی طرح سے رچا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہی گناہ میں مبتلا رہو، ہم تم کو ہدایت دیں گے ہی نہیں، اور اسی گناہ میں گمراہ ہو کر کے تم مر جاؤ، اس کے بعد ہم تم کو پکڑیں گے. اللہ تو گمراہی سے اس کو نکالتا ہے نا جو اس بات کو سمجھے، جو حق کو مانے، جو عقل رکھے، جو دین کی بات کو سمجھے، جو اللہ کے کلام کو سمجھے، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھے. جو نہیں سمجھتا تو اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھتے ہو، تم کو ہم بتا رہے نہیں سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، تم کو ہم اور بھی زیادہ الجھا کر رکھ دیتے ہیں، تم کو ہم اور گمراہ کر دیتے ہیں تاکہ تم میرے پاس آؤ گے تب ہم تم کو نچوڑ دیں گے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو ترم سمجھتے ہیں اور کیا کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور قرآن کے اوپر جو ہے کہ طرح طرح کے نعوذ باللہ الزامات لگاتے ہیں اور طرح طرح کی نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور لوگ چڑھانے والے ان کو اور چڑھاتا ہے اور چڑھا رہے ہیں، تم تو بہت. تو جناب اللہ تم کو گمراہ کیا ہے اور گمراہ کیا ہے اور گمراہ کیا ہے تاکہ تم اسی میں ختم ہو جاؤ، تاکہ تم کو پکڑے، کیونکہ تم کو توبہ کا موقع نہیں دے گا. توبہ یعنی کہ تم نے 100 خون کیا اور اگر اللہ نے تم کو توبہ کا موقع دے دیا تو سوچو اللہ نے تم کو کتنی بڑی اپنی رحمت سے نواز دیا کہ تم کو اللہ نے اس جہنم سے بچا لیا. تو جس کو توبہ کا اگر موقع مل جاتا ہے، جس کو توبہ کا اللہ جو ہے کہ یہ ڈال دیتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہدایت دے دیتا ہے، تو وہ تو سمجھ لو کہ اس کی قسمت جاتی. لیکن جب اللہ کسی سے اس قدر خفا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرنی ہوتی تو اللہ اس کو کیا کہتا ہے کہ اور گمراہ کر دیتا ہے کہ مجھے تمہاری توبہ نہیں چاہیے، میں تو تم کو جہنم میں ڈالوں گا، میں تو تم کو دوزخ میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے نا. آگے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، تمہاری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان سے پہلے کے قوم، ان کے پہلے کے لوگوں پر کیا کیا گزر چکا ہے. تو بہرحال دوستو میرے عزیزوں، یہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 13 تک پر گفتگو کی. فی الحال ہم اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے. کہنے بولنے پڑھنے میں اگر غلطی ہوئی تو اللہ بھی معاف کرے، آپ سب بھی معاف کریں گے. صدق اللہ العظیم.